گھر ایک بادشاہ کے گھر کے قریب تھا. وہ بوڑھی بہت غریب تھی اور بہت زیادہ غریب تھی. اس کی ٹوٹی پوٹی جھوپڑی تھی. حضرت وہب ابن منبہ آپ بیان فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا اے بوڑھی اپنی اس چھپر کو یہاں سے ہٹا لو, اپنے اس چھپر کو یہاں سے ہٹا لو. بادشاہ کی بلڈنگ بننے والی ہے, بادشاہ کا نقشہ پاس ہو چکا ہے اور تمہاری یہ جھوپڑی بادشاہ کی کوٹھی کے اندر ایک عیب پیدا کر رہی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اور کہیں مکان دے دیا جائے گا, لیکن اپنی اس جھوپڑی کو یہاں سے ہٹا لو. وہ بوڑھی کہتی ہے میں اپنی جھوپڑی کو یہاں سے ہٹانے والی نہیں ہوں, اس لیے کہ میری یہاں سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں, اس لیے میں اپنی جھوپڑی کو یہاں سے ہٹانے والی نہیں ہوں. اس بادشاہ نے چند فوجیوں کو لگا دیا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی اپنے گھر سے باہر نکلے اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا جائے, اس کے گھر کو ڈھا دیا جائے. اللہ اکبر مسلمانوں, جس طریقے سے آج اگر اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ دولت کے نشے میں اپنے بھائی کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بس میں اپنی بات کو تقریر کو ختم کرنے کی نہیں جا رہا ہوں, لیکن آپ کو یہاں پر جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو وہ بڑھیا جیسے ہی اپنے گھر سے باہر جاتی ہے اس فوجی کو یہ وقت مل جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ آج بوڑھی اپنے گھر میں نہیں ہے, آج ہمارے پاس ٹائم ہے, آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا جائے. بلڈوز کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک اچھا مکان تعمیر کریں گے, بادشاہ کے لیے ایک اچھا مکان بنائیں گے. بڑھیا جیسے ہی اپنے گھر کو واپس آتی ہے ان ظالموں نے اس بوڑھی کے گھر کو توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد جب اس بوڑھی نے اپنے گھر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد زارو قطار رونے لگتی ہے اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا اے پروردگار عالم, میں اگرچہ گھر میں موجود نہیں تھی لیکن اے خالق کائنات تو موجود تھا. اے پروردگار عالم میں گھر میں موجود نہیں تھی لیکن تیری رحمت تو موجود تھی. جب اس نے ظلم کیا اس کے گھر کو کیوں نہیں ڈھایا گیا؟ اللہ اکبر مسلمانوں, جب وہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے, رب کائنات حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے اے جبرائیل جا اور بادشاہ کے گھر کو اس کو بالکل غرق کر دے. اللہ اکبر مسلمانوں, رب کائنات کے حکم سے حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد بادشاہ نے جو اپنا محل تعمیر کیا تھا اس پورے محل کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے, پورے گھر کو گرا دیا جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ آپ کو مال دے, دولت دے, حکومت دے یا آپ کو کوئی اقتدار عطا کرے تو کسی پر ظلم مت کرو, ورنہ قیامت کے دن آپ پر بھی ظلم, قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اور جس پر آپ نے ظلم کیا ہے کل قیامت کے دن وہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا مولا میرے بھائی سے مجھے انصاف دلا. وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرے بھائی سے مجھ کو انصاف دلا. رب کائنات فرمائے گا اے فرشتوں, جس نے ظلم کیا ہے اس کے, جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کے تمام گناہ اس پر ڈال دیے جائیں. جب اس کے تمام گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے پھر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی. پھر رب کائنات کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا مولا مجھے انصاف دلا. رب کائنات پھر فرمائے گا کیوں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اپنے بھائی کو معاف کر دو. رب کائنات پھر اس کو ایک گھر دکھائے گا. کہا وہ عرض کرے گا مولا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے یہ گھر میں نے تیرے لیے تعمیر کیا ہے اور یہ گھر میں تجھ کو عطا کر دوں گا اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا. پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آئے گا, وہ اپنے بھائی کو معاف کرے گا. رب کائنات اس کو وہ گھر عطا فرما دے گا. جب وہ اپنے گھر میں جانا کے لیے داخل ہونے کے لیے کوشش کرے گا رب کائنات فرمائے گا اکیلا جنت میں مت جا بلکہ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو.